فائنل رزلٹ آئیں گے تبھی کہا جا سکتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے کس حد تک اس کے گریونسز کو دور کیا گیا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ ایشو جو اس وقت مہنگائی کا طوفان ہے، اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس مہنگائی کے طوفان میں جس طرح ڈیزل اور پیٹرول کے پرائزز بڑھے ہیں اور ہر چیز ہی مہنگی ہوئی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے سندھ کیبنٹ میں خصوصی طور پر وزیر اعلیٰ صاحب نے جب ہم نے کہا کہ جی ہمیں بسوں کے کرائے بھی بڑھانے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی بسوں کے کرائے نہ بڑھائیں، اور جو بھی نقصان ہو رہا ہے اس کمپنی کو، وہ بھی ایک حکومتی دائرہ ہے، وہ کمپنی وہ حکومت سندھ بھرے گی، اور آپ کو جو ہے وہ عوام پہ کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ تو اب اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ابھی عید کا دور آ رہا ہے، اور عید کے ٹائم میں بھی لوگ جو کہ اپنے اپنے گھروں کو، اپنے گاؤں کو، مختلف صوبوں میں جائیں گے، تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ کرائے بڑھاتے ہیں ٹرانسپورٹرز۔ تو اس پہ آج ہماری ایک میٹنگ ہوئی، ابھی ایک میٹنگ اس کے بعد بھی میری ہے، تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ٹرانسپورٹر بھی حکومت کے ریٹ سے زیادہ اگر ریٹ بڑھائیں گے تو ان کے خلاف ہم ایف آئی آر کاٹیں گے۔ یہ ہم فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آرز کٹیں گی، کہ ہم نہیں چاہتے کہ عوام پہ کسی قسم کا ہم بوجھ جو ہے وہ مزید ڈالیں، اور جس کو بھی خدشات ہیں ٹرانسپورٹروں کو برائے مہربانی حکومت سے رابطہ کرے، حکومت سے بات چیت کرے، لیکن اپنی مرضی سے من مانی کرنا یا لوگوں کی اس مشکلات کا فائدہ اٹھانا یا ان کو اس میں بلیک میل کرنا، کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جیسے بتایا کہ 2 روٹس میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا سندھ کی عوام سے کہ 2 روٹس ای وی بسز کے وہ شروع ہو چکے ہیں، ایک کینٹونمنٹ سے ٹینک چوک سے، اور دوسرا بیریا ٹاؤن سے ہم نے شروع کیا ہے، وہ 30 کلومیٹر سے زیادہ کا راستہ تھا۔ اب جو تیسرا روٹ ہے وہ کل شروع کرنے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ، اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ جتنا بھی لالو کھیت والا علاقہ، نازم آباد 10 نمبر والا علاقہ، یہ سارا یہ کمپلیٹ ہوتا آئے گا، اور یہ پھر ٹاور تک یہ کنٹینیو ہوگا، اور وہ ایک طویل روڈ ہے، وہ بھی 30 کلومیٹر سے زائد ہے، اور اس سے اس پورے علاقے کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہاں کے عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو وہ روٹ کل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ پچھلے 8-9 مہینوں میں بھرمار جو ہے ٹرانسپورٹ پروجیکٹس کی وہ شروع ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہت بڑا ایشو ہے وہ گندم کا اور آٹے کی فراہمی کا ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا بیچ میں شروع کیا گیا تھا کل پرسوں، اس پہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے آپ کو ایک اس کی تردید بھی کر دی تھی کہ گورنمنٹ نے ویٹ کی سپورٹ پرائس 4000 سے کم کر کے 3000 کی، اور اس پہ کوئی جعلی لیٹر بھی کسی نے چلایا تھا۔ پھر ہم نے معلوم کیا، پتہ چلا کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کے لوگ تھے جو سیکرٹری کے نام کی جعلی لیٹر اور جعلی سگنیچر کر کے چلا رہے تھے۔ مطلب آپ ان کا ذہن دیکھیں کہ ان کا ذہن کس طرف چل رہا ہے کہ حکومت کے جو بھی روٹین کے کام ہیں ان کو بھی غلط طریقے سے لوگوں کو مس گائیڈ کرنا، لوگوں کو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرمنل سازش ہے، کیونکہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سپورٹ پرائس کسان کو، گروور کو سندھ حکومت دے رہی ہے۔ ہم نے 4000 روپے ریٹ رکھا ہوا ہے، اور یہ جعلی لیٹر نکالنے کا مقصد پتا کیا تھا آپ کو؟ کہ لوگ جو ہیں وہ 4000 روپے میں سرکار کو گندم نہ دیں، لوگ پرائیویٹ لوگوں کو گندم دیں تاکہ کرائسس پیدا ہو، اور کرائسس سے کیا ہو کہ خدا نہ خواستہ کل کو گندم کی شارٹیج ہو۔ تو اس حد تک جو ہے وہ کرمنل سوچ جو ہے سب پی ٹی آئی کی اور اس کے سوشل میڈیا ٹیم کی ہے۔ ہم نے پولیس کو کہا ہے کہ جو بھی اس میں انوالو ہیں، ایف آئی اے کو بھی کہا ہے ان کو اریسٹ کیا جائے، کہ یہ کہیں پہ بھی آپ کو اجازت نہیں جا سکتی کہ اب لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی زندگی کے ساتھ آپ کھیلیں، اس طرح کے کام کر کے خدا نہ خواستہ کہ ویٹ کے کرائسس ہوں۔ تو ویٹ کی پروکیورمنٹ چل رہی ہے، منسٹر فوڈ جو ہے وہ پرسنلی اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ہماری پوری کوشش حکومت کی یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کو قائم رکھا جائے، کہیں پہ شارٹیج نہ آئے،
جہاں بھی کوئی شکایتیں آ رہی ہیں ان کو فوری طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور اب تو ڈسٹرکٹ وائز بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ گندم جو ہے آپ کی وہ سندھ صوبے سے باہر نہ آ جائے، کہ لوگ سمگلنگ نہ کریں. لوگ یہاں سے سمگلنگ کر کے افغانستان اور دوسری جگہوں پر لے کر جاتے ہیں، اور پھر جو ہے پتہ چلے کہ آپ کے ملک میں جو آپ کو سپورٹ پرائز دی جا رہی ہے وہ آپ کے عوام کے لیے، وہ افغانستان کے عوام کے لیے حکومت سے نہیں کر رہی ہے، وہ کہ آپ کی پروکیورمنٹ، آپ کی محنت کے جو فائدہ ہے وہ کوئی اور اٹھائے. تو اس میں حکومت سندھ نے جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں ویجیلنٹ ہے حکومت، اور یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی پراپر طریقے سے کیا جا سکے. اس کے بعد ایک ایشو، ایک فراڈیے کا آپ نے دیکھا ہوگا کل پرسوں اس نے جو کہ اصل میں طالبان کے مذاکرات کا مین کردار تھا، زلمے خلیل زاد. اور جب کل ریسرچ سے پتہ چلا کہ اس پہ خود الزام ہے منی لانڈرنگ کا، اور وہ منی لانڈرنگ کا جو اس پہ الزام ہے وہ ہے کہ اس نے اپنی بیگم کے اکاؤنٹ میں $1.5 ملین جو ہیں وہ شفٹ کیے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ایک سادھو اور دیوتا سمجھتا تھا، جو عمران خان کے حق میں عمران خان سے زیادہ جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن رہا تھا. پاکستان کے اندرونی مسائل میں زلمے خلیل زاد جو ہے وہ اس طرح انٹرفیئر کر رہا ہے، جو کہ ایک لابیسٹ ہے امریکہ کا، اور وہ پاکستان کے لیڈروں پہ تنقید کر رہا ہے. اور اس کی جب وہ کہتے ہیں کہ اس کی پوچھ اٹھا کے دیکھی تو یہ پتہ چلا کہ یہ خود ایک کرپٹ ترین شخص اور منی لانڈرنگ کے سیریس ایلیگیشنز، اور یہ نہیں کہ پاکستان میں کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی پہ الزامات لگاتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی انتقام ہے. امریکن گورنمنٹ اس کے خلاف جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے نام پر یہ پیسے جمع کروائے. تو اس کے یہ حشر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. اور دونوں میں ایک چیز کامن ہے، عمران خان میں اور زلمے خلیل زاد میں. عمران خان بھی طالبان کا حمایتی، یہ زلمے بھی طالبان کا حمایتی. عمران خان میں بھی منی لانڈرنگ کے اس کے الزامات، اس میں بھی منی لانڈرنگ کے الزامات. تو آپ دیکھیں کہ یہ دونوں چور اور ٹھگ جو ہیں یہ دونوں ایک پلیٹ فارم پر اس وقت موجود ہیں. اور بات یہ کہ یہ پورا یہ سلسلہ پاکستان کا ہے. اس میں زلمے خلیل زاد کو کس نے کہا ہے نہ تو پاکستان میں رہتا ہے نہ تیرا پاکستان سے کوئی واسطہ ہے کہ تو امریکہ سے بیٹھ کر پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر. پاکستان میں الیکشن کی تاریخ آپ دو گے، پاکستان میں الیکشن کے بارے میں جو ہے وہ آپ گفتگو کرو گے، پاکستان کی عوام کو اور حکومت کو اور اپنے تمام اداروں کو آپ بیٹھ کے مشورے دو گے. یہ آپ کو کس نے مینڈیٹ دیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہوں میں کہ یہ سیدھی پاکستان کی سیاست میں مداخلت ہے کہ ایک امریکن لابیسٹ جو ہے وہ عمران خان کی حمایت میں ہے. اور اگر آپ پچھلے چند دنوں کی پچھلے 15 دن کی ایکٹیویٹی دیکھیں کہ عمران خان کی کتنی انٹریکشن، کتنی دفعہ اس نے فون کیے، کتنی دفعہ ان کی بات چیت ہوئی ہے غیر ملکی سینیٹروں سے، غیر ملکی پارلیمنٹیرین سے، اور خاص طور پر خصوصی طور پر ایک خاص ملک جس کے خلاف عمران خان کہتے تھے کہ ہم ان کے غلام نہیں ہیں. وہ سائفر لے کر جو ہیں وہ سائفر دکھا رہے تھے پورے پاکستان کو کہ یہ سائفر جو ہے یہ اس کے خلاف سازش تھی. تو کہاں گئی سازش؟ آج آپ اسی ملک کے ایک سیاستدان کو ایک لابیسٹ کے پیر پڑ رہے ہو. آپ اسی ملک کے ایک شخص کی منتیں کر رہے ہو کہ جی مجھے کسی طریقے سے اقتدار دلواؤ. آپ ان کے پیروں پہ گرے ہو، آپ ان کی منتیں کر رہے ہو، اور ابھی آپ کہاں گے آپ کا کہ ہم غلام نہیں ہیں، یہ امپورٹڈ حکومت ہے. تو آپ امپورٹڈ بننے کی کوشش کر رہے ہو. پہلے آپ ایک سازش کے ذریعے آئے اور اب آپ ایک اور سازش اس ملک کے خلاف کر رہے ہو. اور میں ایک چیز واضح کر لوں، جو ناقابل تلافی نقصان پاکستان کو، پاکستانی اداروں کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو وار کیے ہیں، جو پاکستان کی عدلیہ کو ڈیوائیڈ کیا ہے، پاکستان کے پارلیمنٹ کو ڈیوائیڈ کیا ہے، پاکستان کی سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کیا اس شخص نے، ایسا ناقابل تلفی نقصان آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے اس اداروں کے خلاف نہیں کیا جو عمران خان نیازی نے کیا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اداروں کو متنازع بنائے. آج اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے 2 حصے ہو گئے.
آج اس کی وجہ سے سپریم کورٹ میں دو سوچیں پائی جاتی ہیں. ایک سوچ کہتی ہے کہ ہم سب کچھ ہیں, سب اختیار ہمارا ہے. کہتے ہیں ہم سب کچھ ہے, سب اختیارات ہمارے ہیں. نہ وہ آئین کو ماننے کے لیے تیار ہے, نہ قانون کو ماننے کے لیے تیار ہے, نہ پارلیمنٹ کو ماننے کے لیے تیار ہے, نہ پارلیمنٹ کے اختیارات کو ماننے کے لیے تیار ہے. جو پارلیمنٹ قانون سازی کرتا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو آئین کی کتاب ان کے سامنے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سب کچھ ہمیں, بس جو چلے گی ہماری بات چلے گی. اور اس میں تو بہت ساری اسٹوریاں بھی آنا باقی ہیں. لیکن یہ جتنی بھی ڈویژنل سوچ ہے, ہمیں دکھ ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ عدلیہ کی آزادی, آئین کی بالادستی پہ ہماری سیاست ہی اس پر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نیریٹو ایک ہی چیز ہے, آئین کی بالادستی, اداروں کی آزادی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ایک جلسے میں خطاب فرمایا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم پہ بہت زیادہ پریشر, اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے کہ ہم عدالت سے لڑائی کریں, لیکن ہم نے کبھی بھی عدالت سے لڑائی نہیں کی. ہم نے کبھی بھی عدالت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. ہم نے کبھی بھی عدالت کے خلاف کوئی سازش نہیں کی. افتخار چودھری, جس پہ ہمیں 100 ریزرویشنز تھے پیپلز پارٹی کو, لیکن پھر بھی اس کی بحالی کی تحریک میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ رول پلے کیا. جو شہادتیں ہوئیں, بوم بلاسٹ ہوئے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر شہید ہوئے. اور پھر وہی پیپلز پارٹی کو آج دن تک سپریم کورٹ سے انصاف بھی نہیں ملا. ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ نشانہ بناتا رہا ہے, چاہے اس کے لیڈرن کو سزائیں دلوانا ہو, سزائے موت کے جو ہے عدالتی قتل ان کے کرنے ہو, چاہے ان کی محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی 2 دفعہ حکومت گرائی گئی. دونوں دفعہ محترمہ جب گئیں سپریم کورٹ میں تو ان کو وہاں سے انصاف نہیں ملا. غیر آئینی, غیر قانونی کاموں کو وہاں پہ انڈورسمنٹ ملی, ادھر سے ہی ملی. اور باقی پارٹیوں کا میں نام نہیں لیتا, ان کو ہمیشہ ریلیف ملتے رہے. پیپلز پارٹی کو کبھی ریلیف نہیں ملے. اور یہی آپ دیکھیں کہ افتخار چودھری کے دور سے لے کر جتنی پٹیشنیں آپ دیکھیں کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت تھی تو کیا پیپلز پارٹی کو کام کرنے دیا گیا تھا؟ نہیں کیا گیا تھا. ایک کیمپین چلی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف. اس کیمپین میں افتخار چودھری اس کیمپین کا حصہ تھے کہ روزانہ اس نے ایسے ٹکرز دینے تھے. افتخار چودھری سے پہلے مجھے بتائیں کب کورٹ رپورٹر جاتے تھے سپریم کورٹوں میں جا کے اور ہائی کورٹوں میں جا کے ٹکرز لکھوانے کے لیے؟ افتخار چودھری کے دور سے پہلے کتنی دفعہ میڈیا میں آپ کی مجھے تو نہیں یاد پڑتا ہے کوئی آپ کی بیٹ رپورٹنگ بھی ہوتی تھی کوئی عدالتوں کے لیے. یہ افتخار چودھری نے یہ فیشن اور یہ ڈیزائن ڈالا کہ جی روزانہ میں کوئی ایسی بات کروں, روزانہ ٹی وی پہ میری خبر چلے, میری تصویر آئے, میں کسی کی بےزتی کروں, کسی کے لیے غلط ریمارکس دوں, کسی کے نام پہ کوئی نام رکھ دوں. افتخار چودھری نے بھی یہی کام کیا. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا, ثاقب نثار, پھر جسٹس گلزار, اور پھر ابھی تک وہ سلسلے جاری ہیں. لیکن ایک اور چیز میں بتاؤں, ان لوگوں کو صرف تعصب جو ہے, وہ جو ایک مخصوص لوگ آئے, افتخار چودھری اینڈ آنورڈز میں بات کروں, ان لوگوں کا تعصب جو تھا وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں تھا. پیپلز پارٹی کو انہوں نے زندگی میں کبھی ریلیف نہیں دیا نا. وہ بینچ اگر آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, آرکائیوز اٹھا کے دیکھ لیں, روزانہ پرائم منسٹروں کے ایک ایکشن کو سبوٹاج کیا جاتا تھا. نہیں جی آپ رینٹ پہ جو ہے وہ پاور پلانٹ نہیں منگا سکتے, اور بعد میں پھر وہی آپ کے لیے ثابت ہوئی چیزیں, وہی آپ کے سروائیول کی چیزیں بنی. آپ جی یہ کام نہیں کر سکتے, آپ وہ کام نہیں کر سکتے, یہ کام کا اجازت نہیں. پوری بیوروکریسی, فیڈرل سیکرٹریز, منسٹر سارا دن عدالتوں کے باہر کھڑے ہوتے تھے. ایک تو میں نے کہا ان سب لوگوں نے بغض رکھا, ان سب لوگوں نے بغض رکھا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف, وہ جو مائنڈ سیٹ تھا. لیکن ایک اور بغض بھی رکھا انہوں نے, جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں. افتخار چودھری صاحب کے ٹائم سے دیکھ لیں جو نبوت رکھا. پھر ثاقب نثار صاحب تھے چیف جسٹس, ان کے دور میں ججز ایلیویٹ ہوئے. میں بڑی غور سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. ثاقب نثار صاحب کے دور میں ججز ایلیویٹ ہوئے, اس کے بعد جسٹس گلزار صاحب کے کھوسہ صاحب کے دور میں ججز ایلیویٹ ہوئے, پھر گلزار صاحب کے دور میں جسٹس ایلیویٹ ہوئے, اور پھر ابھی بندیال صاحب کے دور میں جسٹس ایلیویٹڈ ہوئے. کوئی مجھے ایک بھی سندھی بولنے والا جج سپریم کورٹ میں نظر نہیں آتا.
کیا وجہ ہے کہ ان چاروں ٹینیورز میں کسی سندھی بولنے والے کا جج کو سپریم کورٹ میں نہیں رکھا گیا؟ ایک میرا سوال ہے، اور یہ سوال عوام پوچھتی ہے، عوام کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی ایسا جج جو سندھی زبان بات کرتا ہو، اس کے لیے کیا سپریم کورٹ میں کیا خدا نہ خاصا نو گو ایریا بن گیا ہے؟ کیا اس کو وہاں پہ آپ اس کا داخلہ ممنوع کر دیا آپ نے؟ جب بھی آپ نے ایلیویشن کی سندھ ہائی کورٹ سے بھی کی، باقیوں سے بھی، میرے لیے تمام پیپلز پارٹی کبھی تعصب پہ یقین نہیں رکھتی، میں ایک بات کلیئر کر دوں، پیپلز پارٹی کبھی یہ چھوٹی ذہن نہیں رکھتی، لیکن پیپلز پارٹی میں ایک ذہن تو سوچ تو ایک آ سکتی ہے جو پبلک کی سوچ ہے، اس کی عکاسی پیپلز پارٹی کو کرنی پڑے گی کہ پبلک کا یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے 3-4 چیف جسٹس صاحبان نے جتنی بھی ایلیویشن کی ججز کی سپریم کورٹ میں، سندھی بولنے والا کوئی جج نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے سندھ ہائی کورٹ سے ججز کو ایلیویٹ کیا، پہلے نے چھوڑ دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، تیسرے کو چھوڑ دیا، چوتھے کو چھوڑ دیا، پھر 5واں 6واں آپ ایلیویٹ کر رہے ہو. کیا یہ مجھے بتائیں، آج اگر کوئی ڈی پی سی سعید غنی صاحب میں کروں اور ہمیں پروموشن کرنی ہو، ہم ایسے کر سکتے ہیں کسی کو 5 لوگوں کو چھوڑ کے 6ٹھے کو پروموٹ کر لیں؟ اور اگر 6ٹھے کو پروموٹ کریں گے تو کیا بنتا ہے، کون سا کیس بنتا ہے؟ آپ بھی کوئی بولیں بھائی. نیب کا کیس بنتا ہے انٹیگریشن، بھائی آپ نے 5 لوگوں کو چھوڑا، 6ٹھے کو کیوں چھوڑا، کیوں اٹھا لیا؟ آپ اس طرح کی ڈی پی سی کر سکتے ہو کبھی؟ ایلیویشن کرتے ہو، پروموٹ کرتے ہو نا کسی کو، آپ ڈیموٹ تو نہیں کرتے، پروموٹ کرتے. پروموٹ میں آپ نے 6 لوگ چھوڑ کے 7واں اٹھا لیا. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ بھی مجھے بہت کم نظر آیا ہے. لیکن سندھ میں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سندھ میں یہ مستقل ہو، یہ اس طرح کی چیزیں سوچ پائی جا رہی ہے. اور سوال جینیون ہے، پبلک کا سوال ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ سندھی بولنے والا جج ایلیویٹ نہیں ہو رہا سپریم کورٹ میں، اور کوئی ایک جج مس کر دے، 2 کر دے، 3 4 چیف جسٹسوں نے یہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایک گریونس یہ بھی موجود ہے. لیکن پھر بھی ہم وفاق کی سوچ رکھتے ہیں، ہم تعصب کی سوچ نہیں رکھتے، لیکن یہ ہمارا اختیار ہے جن لوگوں کے ہم ووٹ لے کر آتے ہیں کہ ان کی آواز ہم ضرور بلند کریں، ان کے جو گریونسز ہیں وہ ضرور بلند کریں کہ یہ سوچ یہاں کے لیے کیوں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ قابل قبول نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کسی کا بھی حق ماریں، ہم یہ نہیں کہتے کسی کے ساتھ بھی زیادتی کریں، لیکن ہم یہ بھی نہیں کرنے دیں گے کہ آپ ہمارا ہی حق مارتے رہیں اور ہمارے ساتھ ہی زیادتی کرتے رہیں. یہ بھی قابل قبول ہمیں نہیں ہوگا. یہ گزارشات تھی. اب سعید غنی صاحب روشنی ڈالیں گے، ان کے ذہن میں کوئی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، نہیں تفصیلی ڈالیں گے. بسم اللہ کریں. دیکھیں، میں تھوڑی سی بات اس سے ہٹ کے یہ کروں گا کہ اس وقت ملک میں جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، وہ اگر آپ غور کریں تو ماضی میں یہاں پر فوجی ڈکٹیٹرز آتے تھے اور فوج مارشل لا لگاتی تھی. یہاں اس وقت جو ہے وہ جوڈیشل مارشل لا ہے، اور فوجی ڈکٹیٹرز نہیں ہیں، جوڈیشل ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں آگے. یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، اس کا شکار جس طرح شبیر صاحب نے کہا، پیپلز پارٹی تو مستقل ہوتی رہی ہے، ابھی سے نہیں، 2008 سے جب سے ہماری گورنمنٹ آئی، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن 2008 سے لگاتار سندھ میں بیٹھے ہیں حکومت میں، وفاق میں ہماری حکومت رہی، لیکن پیپلز پارٹی کنٹینیوسلی اس کی وکٹم رہی ہے. باقی جماعتوں کے لیے ہے کہ کبھی وکٹم ہیں، کبھی لاڈلے ہیں، مختلف حالات بدلتے رہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ رویہ آج بھی جاری ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ کے بھی کچھ مخصوص ججز نے، جس طرح شدید صاحب نے کہا کہ وہاں واضح ایک تفریق ہے. ایک ججز وہ ہیں جو آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جو کسی کے فیوریٹ نہیں ہے، اچھے ججز ہیں جن کی انٹیگریٹی پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. دوسری طرف کچھ ججز ہیں جو شاید کسی کے عشق میں مبتلا ہیں، اور کسی بھی صورت میں وہ چاہتے ہیں کہ جو خواہشات پی ٹی آئی کی، عمران خان کی ہیں، وہ ہم پوری کریں. حل جوڈیشری کے پاس ہے بڑا آسان، اور یہ بات پچھلے کوئی 1 سال سے، جب آپ کو یاد ہوگا ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہوا قومی اسمبلی میں، اور ڈپٹی اسپیکر نے غیر آئینی رولنگ دی، وزیر اعظم نے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی توڑنے کی سمری موو کی، پھر صدر پاکستان نے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی کو توڑا، اور وہ کیس جب سپریم کورٹ کے سامنے گیا تو تمام سیاسی جماعتوں نے ایک مطالبہ کیا کہ جناب آپ فل کورٹ جو ہے وہ بینچ تشکیل دیں. اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان کے بہت اہم ترین
आइनी मैटर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते रहे हैं। हर मौके पर ये मुतालबा हुआ है कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठें और इन मुकदमात को सुने, लेकिन 1 साल के दौरान एक मरतबा भी इस मुतालबे पर अमल नहीं किया गया। ये बात एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि वो क्या असबाब हैं, वो क्या वजूहात हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वो काबिल तरीन जजेस जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनको मुल्क के आइनी मसाइल के लिए जो बेंचेस बनते हैं उसमें क्यों नहीं बिठाया जाता। दूसरी बात, हमारे आइन में तमाम इदारों का एक दायरा इख्तियार है कि आपने इस दायरे के अंदर रहकर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना है। इलेक्शन कमीशन अगर कहीं उस दायरे से इधर उधर होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको गले से पकड़ के दीवार में गाड़ देता है कि तुमने ये क्यों किया, और उससे वो ज़बरदस्ती जबरी तौर पर वो फैसले करवाता है। और मेरा ये शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का मातहत नहीं है। आप अगर आईन पाकिस्तान को उठाकर देखें तो उसके अंदर मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं। जुडिशरी के लिए एक अलग चैप्टर है, इलेक्शन कमीशन के लिए बिल्कुल एक अलग चैप्टर है। इलेक्शन कमीशन के चैप्टर में आपको अदलिया का एक भी कहीं जिक्र नज़र नहीं आएगा। इसी तरह अदलिया का जो चैप्टर है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं है। दोनों को खुद मुख्तार इदारे के तौर पे आइन ने जगह दी हुई है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रोज़ाना इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत करता है, और जो शेड्यूल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन का किसी भी इलेक्शन का देने का वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन का होता है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है वो देती है। एक मरतबा इफ्तिखार चौधरी साहब भी ये कारनामा कर चुके हैं, वैसे बाय द वे ये कर रहे हैं। दूसरा, स्टेट बैंक जो है वह खुद मुख्तार इदारा है, और वो किसी भी तौर पर फाइनेंस डिवीज़न की इंस्ट्रक्शन के बग़ैर जो पाकिस्तान का ख़जाना है उसको खर्च करने का इख्तियार उसके पास नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ज़बरदस्ती गैर आइनी तरीके से बराह रास्त उसको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इतने पैसे जो है तुम फलां जगह पे खर्च कर दो, जो वो नहीं कर सकता है। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि पार्लियामेंट जो इन तमाम इदारों की माँ है, जिसकी कोख से ये तमाम इदारे जन्म लेते हैं, आइन बनाने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, इलेक्शन कमीशन को नहीं है, किसी और इदारे को नहीं है। पार्लियामेंट आइन बनाती है, उस आइन के ज़रिए फिर ये इदारे कायम होते हैं, इनके इख्तियारात का तयन पार्लियामेंट करती है। और यहाँ अजीब बात है, पहले भी होता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जिसके पास खुद ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन के अंदर एक नुक्ता इधर से उधर कर सके, वो कभी आमिरों को इजाज़त देता है कि तुम आइन के अंदर तरमीम कर लो, कभी खुद अपने फैसलों के ज़रिए जो है वो आइन के अंदर तरमीम कर लेता है। माजी में चीज़ें होती रही, लेकिन रिसेंट जो मिसाल आपके सामने मौजूद है वो 63A की जजमेंट है, जिसके नतीजे में ये पूरा आइनी बहरान जो है वो पैदा हुआ था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हुआ। अभी हालिया दिनों में जो पार्लियामेंट ने एक बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023, जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ हो, कोई एक चीज़ नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो इस बिल के अंदर मौजूद हैं, जो पार्लियामेंट ने मंजूर की हैं, उनका मुतालबा पता नहीं कितने बरसों से इस मुल्क की सियासी जमातें भी करती रही हैं और तमाम बार काउंसिल्स करती रही हैं, हुकूमत पाकिस्तान को लिखती रही हैं कि जनाब पार्लियामेंट ये नहीं कर रही, लिहाजा आप ये कानून बनाइए और ये इसको कुछ रेगुलेट कीजिए, जो इख्तियार चीफ जस्टिस के हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मतलब है कि वहाँ जो 17 जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक सुप्रीम कोर्ट है। चीफ जस्टिस उसका एक जज है, 17 में से एक जज है। उसके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो जिस अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है, वो शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं वजीर होकर, मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर होकर, शहबाज शरीफ वजीर आजम होकर, जो हमारे इख्तियारात दिए हुए आइन के अंदर, कानून के अंदर, रूल्स के अंदर, हम अगर वो भी इस्तेमाल करें तो ये उनको भी उठाकर फेंक देते हैं और कहते नहीं आपने बदनीयती से इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं। बाज़ औक़ात वो इस्तेमाल होता है ना, इख्तियारात से तजावुज़ किया आपने, हालांकि इख्तियारात से तजावुज़ नहीं, इख्तियारात से तजावुज़ वो होता है कि आपके पास इख्तियार नहीं और आपने कर लिया हो, और आपके पास इख्तियार है और अगर आप वो करें तो वो इख्तियारात से तजावुज़ नहीं कहलाता। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस जो कुछ कर रहा है, चाहे वो बेंचेस बनाने की बात हो, चाहे वो सो मोटो इख्तियारात के तहत मुकदमा टेकअप करने की बात हो,
चाहे वो अपनी मर्जी से जजेस को बेंचेस में लगाने की बात हो, अपनी मर्जी से जजेस के पास केसेस भेजने की बात हो, ये कहीं पर भी प्रॉपर तरीके से इसकी कोई रूल्स में जिक्र नहीं है। अब अगर इस इख्तियार को जो चीफ जस्टिस के पास है वो उसको गलत तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, और जिसका विक्टिम सिर्फ कुछ लोग नहीं हो रहे हैं, जिसका विक्टिम रियासत पाकिस्तान हो रही है, जिसका विक्टिम इस मुल्क के इदारे हो रहे हैं, अगर उसको रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट ने कानून बनाया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जब बेंचेस बनाएगा तो अकेला नहीं बनाएगा, उसके साथ दो और सीनियर जजेस हैं वो बैठकर बनाएंगे, तो इसमें बुरी बात क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, पार्लियामेंट ने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा और उसके साथ वजीर कानून होगा और उसके साथ अटॉर्नी जनरल होगा और उसके साथ सईद गनी होगा, उसके साथ शेरिल मेमन होगा, वो बैठ के तय करेंगे। ये नहीं कहा, बड़ा सिंपल ये कहा कि 3 सीनियर जजेस बैठ के तय करेंगे कि जी बेंचेस क्या बनी है। सो मोटो का अगर कोई इशू होगा तो उसके लिए एक तरीकेकार बताया कि जी चीफ जस्टिस की ख्वाहिश नहीं होगी, चीफ जस्टिस के पास एक व्हाट्सअप आ गया उसके पर नहीं करेगा, चीफ जस्टिस ने सुबह अखबार पढ़ लिया उस पर नहीं करेगा, चीफ जस्टिस ने कोई टिकर देख लिया उस पर नहीं करेगा। उसका एक तरीकेकार बना दिया गया कि अगर आप समझते हैं कि ये इशू इस नौइयत का है कि जिससे अवामी मफादात को कोई नुकसान पहुँच सकता है, तो उसके लिए आप बराए मेहरबानी ज़रा कंसल्ट कर लीजिए जजेस के साथ। उसको अभी वो कानून मंजूर ही नहीं हुआ, कानून बना ही नहीं है, बनने से पहले उस कानून पर अमल दरामद रोक दिया गया। और इसमें तो एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कानून अगर बन जाता है तो इसका एग्रीव्ड पार्टी कौन है? हम आम तौर पर जब कोर्ट में जाएं कोई केस लेकर तो वो कहते हैं भाई इसका मुतासरा फरीक कौन है? इसका मुतासरा फरीक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अगर वो समझता है कि मेरे इख्तियारात कम हो रहे हैं, तो क्या एक आदमी जो उस कानून की वजह से मुतासर हो रहा है, जिसके इख्तियारात मुतासर हो रहे हैं, वो खुद उस पर बेंच बना सकता है? क्या वो खुद उस बेंच की सरबराही कर सकता है? और ये रोस्टर में आप रजिस्ट्रार को लिखवा लेते हैं कि जी आज के बाद इसका कोई भी केस आएगा, चाहे इसके अगेंस्ट आ रहा है या इसके फेवर, या खुद लेके आ रहा है या इसके खिलाफ कोई आ रहा है, तो मैं उस बेंच का ऐसा नहीं होऊंगा। वो नॉट बिफोर कर दें आप। ये हाई कोर्ट में नॉट बिफोर बहुत सारे होते हैं, बाकी कोर्ट्स में भी होते हैं, आप भी नॉट बिफोर कर दें, क्योंकि आपको इस वक्त पार्टी कंसीडर किया जा रहा है, तो ये आपके ऊपर फर्ज है कि आप उसको नॉट बिफोर करें। अच्छा, ये बता दें दोनों से आप दोनों में से दो की अदालत का सामना कौन करेगा? अच्छा, मैं जवाब दूं उसका? ये इस मामले में अभी जूनियर है, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो पहला तौहीनी अदालत का सुओ मोटो नोटिस लिया था, वो लकी शख्स में था, मेरा नाम निकला था उसमें कुरानदाजी में, तो वो मेरा केस जो है वो अभी तक शायद पेंडिंग होगा तौहीन अदालत का। वो भी इफ्तिखार चौधरी साहब जब नए ताजे उनको माशाल्लाह सुरखाब के पर लगे थे, तब पहला उन्होंने सुमोटो तौहीन अदालत का मेरे खिलाफ और ताज अदर साहब के खिलाफ लिया था। मैं इसमें तो अब वो मैं सीनियर उस मामले में, अब आके सईद साहब अगर शौक पूरा कर रहे हैं। मैं करूँ आपसे, और मैं संजीदगी के साथ की बात करना चाहता हूँ। देखें, हमने हलफ उठाया है आइन की पासदारी का, उसके दिफा का। अगर आइन पाकिस्तान को कोई वायलेट करता है, चाहे वो जज हो, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई सहाफ़ी हो, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है अपने हलफ के तहत कि मैं उस पर बात करूँ। अगर मुझे अपने हलफ की पासदारी पर कोई अदालत सुप्रीम कोर्ट बुला के तो इन्हें अदालत लगा देती है, तो मैं एक बात आपको बताऊँ, मैं कैलकुलेट करता हूँ बहुत ज़्यादा कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, क्या होगा। 6 महीने सज़ा और डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल मैक्सिमम ही हो सकती है ना? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ लाइफ टाइम करें। अगर मैं अपने हलफ की पासदारी करते हुए सियासत से डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ, 6 महीने जेल चला जाऊँ, तो बिस्मिल्लाह मैं ज़्यादा मुतमिन होकर जाऊँगा। अच्छा, ये बता दें, अच्छा एक और भी बात दो, इस पर आखिरी बात, इसमें तौहीन अदालत नहीं की हमने। कोई एक ऐसी बात बोल दी जाए कि हम किसी पे कोई झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, किसी पे मन घड़त कोई स्टोरी, फैब्रिकेटेड स्टोरी पोस्ट कर रहे हो, किसी पे कोई जाती हमला कर, हम तो एक वो बात कर रहे हैं जो कि जायज़ है। अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि सिंधी बोलने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मुझे नजर क्यों नहीं आता जज, जबकि मौजूद भी हैं और उनको सीनियर भी हैं, उनको जानबूझ के अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, अगर मुझे सिंध के किसी सिंधी जज की एलिवेशन के
کہ یہ میں نے سوال کیوں اٹھایا, توہین عدالت لگتی ہے تو توہین عدالت کا پھانسی پہ چڑھا دیں آپ. ہمارے دیکھو ایک منٹ ذرا باقی ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ یہ باقی اچھا تاں گھڑی خراب ہے, ٹائم تے اچوا تا جواب پہری چئی چکو ہے. وہ صحیح شیڈول میں آنے دی. جی باقر صاحب. اچھا, جس طرح آپ نے ذکر کیا چیف جسٹس اور جسٹس مظاہر نقوی کے صرف حالیہ فیصلے نہیں تو ریفرنس ان کا پرانے فیصلوں پر ہے, جو ان کی بینچ نے فیصلے دیے حکومت نے ان کو کیوں تسلیم کیا, اور اٹارنی جنرل کیوں اس وقت تک وہ ایسے چیف جسٹس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں جو آئین پاکستان کی توہین کر رہا اور آئین پاکستان پر عمل نہیں کر رہے. دیکھیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس لا منسٹری ہے اور وہاں پہ اٹارنی جنرل لا منسٹر صاحب کی مشاورت سے سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ غیر آئینی اقدام کوئی بھی ہو وہ مجھ پہ نہیں, کسی پہ بھی لاگو نہیں ہوتا. جو کوئی بھی ایسے احکامات جو غیر آئینی ہو, غیر قانونی ہو, اگر آئینی اور غیر قانونی اگر ہم مان لیں کہ کورٹ کا ہر آرڈر قانونی اور آئینی آپ کو ماننا ہے, تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ مشرف کے جتنے بھی غیر آئینی اقدامات تھے انہوں نے اس کو انڈورس کیا, اسی عدالتوں نے انہوں نے اس کی ایمرجنسی کو انڈورس. صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن اور سعید غنی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی کام کو ہم نہ مانتے ہیں, اور اگر اس کی بات کرنے پر ہمیں توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں.